ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پی ٹاکز. آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھ. دوستوں پاکستان ٹیم کے سابق ٹیسٹ کوچ, سابق وائٹ بال کے کوچ جیسن گلیسپی نے ایک نجی چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیا ہے. ان کا ماننا ہے کہ بھائی مجھے اب کوچنگ نام سے نا ڈر لگنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی کوچنگ کرنا میرے لیے اتنا ڈرونا خواب ثابت ہوا ہے کہ اگر اب مجھے اگر آسٹریلیا بھی گئے نا کہ بھائی آپ آئیں اور پرماننٹ کوچ بن جائیں, تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ آسٹریلین کوچ جیسن گلیسپی صاحب کا کہنا ہے. جی ہاں, کیا کچھ کہا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں, اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ جیسن گلیسپی صاحب کی باتوں سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں. دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم نے خاص طور کے اوپر پچھلے کچھ عرصے کے اندر اتنا شاید ہم نے اپنی کٹ نہیں بدلی جتنے ہم نے اپنے کوچز بدلے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہی وجہ ہے بہت سے لوگ, بہت سے کرکٹ ایکسپرٹ اس کے اوپر ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اگر سنبھل نہیں پا رہی نا تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا وہ کنٹینیوٹی کی ہے. پاکستان کے بہترین بلے باز سعود شکیل کا بھی ماننا یہ ہے کہ اگر میں پی سی بی چیئرمین بنوں تو میں کم سے کم 3 سال کے لیے کسی کوچ کو پرماننٹ کر جاؤں کہ اگر میں بھی سیٹ سے اتر جاؤں نا تو کوئی بندہ کوچ کو نہ لا سکے. اتنا اہم ہوتا ہے کوچنگ رول پاکستان یا دنیا کی کسی بھی گیم کے اندر. تو آپ کو بتاتے چلیں پاکستان ٹیم کے سابق کوچ جیسن گلیسپی صاحب کا ماننا ہے کہ جب میں پاکستان آیا تو میں بڑا یعنی کہ خوش تھا اور میرے اندر یعنی کہ ایک بڑی انرجی تھی, ٹھیک ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کرکٹ کو اوپر کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں راتوں رات نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ کو کچھ جیتنا پڑتا ہے, کچھ ہارنا پڑتا ہے, بہت سی چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح میرے پیٹھ پیچھے معاملات چلائے گئے, میرے پیٹھ پیچھے, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے سارا بلیم جو عاقب جاوید صاحب کے اوپر ڈالتے ہیں, بلکہ انہوں نے تو کلاؤن تک کہہ دیا تھا عاقب جاوید صاحب کو. ان کا ماننا ہے کہ جس طرح کے معاملات میرے پیچھے چلائے گئے, بیک بائٹنگ کی گئی اور تمام چیزیں کی گئیں, انہوں نے کہا کہ اب مجھے کسی بھی ٹیم کا کوچ بنتے ہوئے انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے. میں ابھی تک مینٹلی طور پر یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ پاکستان نے مجھے دسمبر کے اندر فارغ کر بھیج دیا. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ جیسن گلیسپی صاحب کا کہنا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آسٹریلین کرکٹرز ہوتے ہیں یا آسٹریلین پلیئرز ہوتے ہیں نا, کہ مینٹلی طور کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جب بھی جتنی مرضی کروشل سٹیج آ جائے نا یہ بڑے خاصر دماغ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس بندے کا مینٹل لیول کیا کر چھوڑا ہے کہ وہ آیا پاکستان اور اس نے صرف ابھی کوچنگ کی ہے, اس نے صرف ابھی کوچنگ کیا اور اس کے بعد وہ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آسٹریلیا کی ٹیم آ کر گئے نا, آسٹریلیا کی ٹیم آ کے گئی, آسٹریلین کرکٹ بورڈ کہہ کے پائنا آؤ اور آ کے آپ آسٹریلیا کے کوچ بن جاؤ, تو انہوں نے کہا میں اس وقت وہاں پر بھی ہاں نہیں کروں گا جہاں پر مجھے پتا ہے کہ اگر میں یہاں کوچ بنوں گا نا تو مجھے جتنے سال کے لیے کوچ بنایا گیا مجھے کم سے کم اتنا ٹائم دیا جائے گا. یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا دوستوں, یہ جیسن گلیسپی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان آئے اور آ کر ہم لوگوں نے جب آئے تو ہم نے ایسے ڈھول پیٹے, ایسے ہم نے دھمالے ڈالی, لیکن جب وہ واپس گئے تو کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ جیسن گلیسپی صاحب گئے کیوں ہیں. تو جیسن گلیسپی صاحب جو ہے نا وہ اتنے کوچنگ کے رول سے نا ڈر چکے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت یہ بھی سوچ نہیں سکتا کہ میں کبھی کسی کا پرماننٹ کوچ بن پاؤں گا. ہاں فیوچر کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں کسی ٹیم کی کوچنگ کروں, لیکن انہوں نے کہا فار دیٹ مومنٹ میں ابھی کسی بھی ٹیم کی کوچنگ کے کرنے کے نا بالکل بھی حال و حوال میں نہیں ہوں. پھر ان کے جو جونیئر تھے ٹم نیلسن, انہوں نے بھی ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ لوگ پاکستان کرکٹ کے ڈاؤن فال ہونے کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن کسی نے یہ بات نہیں کی کہ پاکستان کرکٹ کی اصل خامی کیا. انہوں نے کہا پلیئرز کی خامی نہیں ہے, خامی ہے آپ کے کوچنگ کی, آپ کی کنٹینیوٹی کی, کہ آپ کی ٹیم کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیم ہے ہمارے پاس کوئی چاندی کی گولیاں نہیں ہیں کہ ہم راتوں رات ان کو کھلا دیں گے اور کھلا کر صبح یہ میچ جیت جائیں گے. انہوں نے کہا جب آپ نے ٹریک کے اوپر چلنا ہوتا ہے آپ کو بہت سی جیتیں ملتی ہیں, بہت سی ہاریں ملتی ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیتتے بھی نہیں ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جب رائٹ ٹریک کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو جیتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر جیت کو بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پائنسی جیتنا ہے, ہم ٹیم جو مرضی ہو جائے ہم نے جیتنا. انہوں نے کہا جب وہ جیتنے ہیں نا تو پھر پیچھے جو کچھ کیا وہ سب ختم ہو جاتا ہے. یہ بڑا ٹرو فیکٹ ہے. آج ہم اپنی ٹیم کو وائٹ واش ہونے کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں نا, کل ہم نیپال سے سیریز جیت جائے نا تو ہم نے یہاں پہ بنگڑے اور ڈھول پیٹنے شروع کر دینا اور دیکھو جی ساری ٹیم کتنی زبردست ہوگی. انہوں نے کہا یہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں پاکستان ٹیم کے اندر انرجی ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن صرف اور صرف پاکستان کرکٹ کے اندر فقدان ہے وہ ہے کنٹینیوٹی کا, کہ اگر آپ ایک کسی بھی پلیئر کو, کسی بھی کوچ کو
پراپر ایک ٹائم نہیں دے سکتے نا تو آپ کبھی بھی ایک اچھی ٹیم نہیں بنا سکتے. یہ ماننا ہے جیسن گلیسپی صاحب کا, ٹم نیلسن صاحب کا. آپ ان کی باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.